بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو اسلامیات جو 9th کلاس کی SNC 2022-23 کی، اس کا آخری جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے جسمانی و ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کو شروع کرتے ہیں۔ دین اسلام انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ انسانی زندگی کو مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے کہ ہر پہلو سے جو ہے وہ زندگی کو جو ہے وہ مکمل طور پہ گائیڈ لائن دیتا ہے۔ دین اسلام نہ صرف انسان کی روحانی اصلاح اور تربیت کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے، بلکہ انسان کی مادی وجود کی بہتری اور جسمانی صحت کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام کے پیش نظر ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جس کے تمام شہری صحت مند، توانا اور جسمانی طور پر مضبوط ہوں۔ اسی لیے اسلام نے عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم اور صحت کے حوالے سے بھی بنیادی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہنمائی اور سربراہی کے لیے صحت اور علم کو فوقیت دیتے ہوئے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ الْجِسْمِ۔ اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یا اسلام نے انسان کو جسمانی صحت اور علم پر فوقیت دیتے ہوئے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یا اسلام نے کیا فرمایا ہے، تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی۔ اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے۔ صحت مند انسان اور صحت مند دماغ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے، یعنی کہ صحت جو ہے وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی قدر کرنا انسان کا اولین فریضہ ہے۔ انسان کا اولین فریضہ کس چیز میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صحت جو ہے اس کی قدر کرے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک ہے جی صحت اور دوسری ہے فراغت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جی؟ دو کا۔ ان میں کون کون سی ہیں جی؟ صحت اور فراغت۔ یہ حدیث آ گئی جی۔ اسلام میں انسان کی جسمانی صحت کی اہمیت اسی قدر ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر کمزور توانا شخص کو کمزور شخص سے بہتر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی صحت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ المؤمن القوی خیر احب الی اللہ من المؤمنین ضعیف۔ ترجمہ ہے جی اس کا، مومن جو ہے طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، کہ جو طاقتور مومن ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، زیادہ بہتر رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ جو کمزور ہے۔ انسانی صحت کی اسی اہمیت کی وجہ سے بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جن سے انسان کو ورزش کی تلقین ملتی ہے، کیونکہ ورزش ایک ایسا عمل ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے۔ ورزش کا ایک طریقہ کھیل کود ہے، چنانچہ اسلام ایسے تمام کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے اور اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، دوڑ، کشتی اور تیراکی وغیرہ کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کھیلوں کی ترغیب دیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، دوڑ، کشتی اور تیراکی جو ہے وغیرہ کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ تمام کھیل جسمانی ریاضت میں شمار ہوتے ہیں جس سے انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ انسانی صحت کی اہمیت کی تعلیمات جو ہے وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کھیلوں کی کھیلنے کی ترغیب دیتے تھے؟ جسمانی ریاضت ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ ورزش اور جسمانی صحت انسانی جسم کو متوازن کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی پٹھوں کی نشوونما میں بھی مدد کرتی ہے، کہ انسانی جو جسم ہے اس کے پٹھوں کو بھی نشوونما جو ہے وہ جسمانی ریاضت سے ملتی ہے، جس کے نتیجے میں انسانی جسم میں خون کی پیداوار بڑھتی ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہو سکتا ہے جسمانی ریاضت جو ہے یا جسمانی ورزش جو ہے، اوپر یہ ورزش کی بھی تعریف آئی ہے
تو ورزش کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ جی ورزش سے فائدہ کیا ہوگا، جسمانی طور پہ کیا فائدہ ہوگا، تو یہ سارے بیان کی جا رہے ہیں۔ اس طرح ورزش جسم میں آکسیجن کی سطح اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ورزش انسانی صحت کو ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے بہت مفید اور صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ ورزش کے علاوہ کھیل بھی جسمانی ریاضت اور اس کے نتیجے میں انسان کے جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے کا باعث ہے۔ کھیل کا انسان کی جسمانی ذہنی صحت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ اچھا یہاں تک جو ہے وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے جسمانی ریاضت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، فزیکلی کیا فائدے ہیں جی۔ اب کھیل جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے جی؟ کھیل کا انسانی جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، کیونکہ کھیل کے میدان میں ہر وقت مستعد رہنا پڑتا ہے اور ذہن کو ہر وقت استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کھیل سے جب انسانی جسم صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات انسانی دماغ پر بھی مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کی ضمانت ہے۔ انسانی جسم کے لیے جسمانی ریاضت اور ورزش کی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے مختلف کھیلوں اور ورزشوں کی تلقین کی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر جسمانی ریاضت کی حوصلہ افزائی فرمائی، جس سے جسمانی ریاضت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نیزہ بازی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کون سی کھیلیں کھیلتے تھے جی؟ نیزہ بازی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواری کی ترغیب بھی دلائی، گویا ایسے تمام کھیل جسمانی ریاضت میں جسمانی صحت کو فائدہ ملتا ہو وہ اسلام کی عمومی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ اسلام ایسے تمام کھیلوں اور ورزشوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ جسمانی ریاضت اور ورزش انسان کے ذہن اور جسم پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ورزش سے انسانی جسم میں بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ورزش انسانی جسمانی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے۔ ورزش سے انسانی ذہن اور دماغ پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کے جسم کے پٹھے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ ورزش کے کیا فوائد ہیں؟ ورزش کے فزیکلی جسمانی طور پہ کیا فائدہ ہیں، یہ اوپر ہم نے پڑھا۔ جسمانی ریاضت کا ایک پہلو اخلاق سنوارنا بھی ہے، جس طرح کھانے پینے میں توازن رکھنا، پانی بیٹھ کر پینا، سانس لے کر پینا، کھانا بیٹھ کر کھانا، کھاتے وقت ہوئے بھوک رکھ کر کھانا، غذا کے اعتبار سے کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرنا اور ان کی حفاظت کرنا، جہاں جسمانی اور صحت کا سبب بنتا ہے وہاں جسمانی ریاضت کے اچھے اخلاق کی ضمانت بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ورزش اور کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے ہماری زندگی میں برداشت اور پابندی وقت اور نظم و ضبط پیدا ہوگا، اس کے ہماری زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔